السلام علیکم ناظرین، پروگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوں اطہر لاشاری اور آج ہم پروگرام کر رہے ہیں خصوصی طور پر پنک بول ورم کے حوالے سے کہ گلابی سنڈی بڑے عرصے سے کپاس کی فصل کے لیے ایک بڑا ایشو بنی ہوئی ہے اور ہمارے کاشتکار کے لیے درد سر ہے اور ہمارے ملکی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اور ظاہری بات ہے دو چیزیں سب سے اہم رہی ہیں، ایک گلابی سنڈی اور ایک سفید مکھی۔ دونوں چیزوں کا کے حل کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے وفاق کی سطح پہ، پنجاب کی سطح پہ، اس کے بعد آئیں تو پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن جو ہے اس کا ایک اپنا کردار رہا ہے۔ آج اس کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ آف پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائڈ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں، آف سیزن جو مینجمنٹ ہے وہ کتنی اہم ہے اور آپ نے اگر پنک بول ورم کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پی سی پی اے کی راہ میں رکاوٹ ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو محکمہ سمجھتا ہے کہ ان کو پی سی پی اے کے اینڈ پر ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ عارف صاحب، آپ سابق چیئرمین ہیں پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں جناب فیصل ارشد صاحب، آپ ریجنل کوارڈینیٹر ہیں پی سی پی اے کے اس وقت، اور بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ جناب چودھری تنویر احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان دوستوں سے ہم بات کریں گے خاص طور پر پیسٹی سائیڈ انڈسٹری کے حوالے سے، پی سی پی اے کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے، اور آف سیزن پنک بول ورم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ شیخ صاحب آپ کا بھی اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ شیخ صاحب پچھلے سال بھی ہم نے آف سیزن مینجمنٹ کے اوپر بات کی تھی۔ سب سے پہلے اگر پی سی پی اے کے کردار کو دیکھیں تو ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا کہ جب ٹڈی دل کا معاملہ آیا تھا تو پی سی پی اے بہت زیادہ آگے حد تک جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور آپ کے کولیبریشن سے ہی ایک بڑا جو خطرہ تھا وہ ٹلا۔ اس دفعہ پنک بول ورم کی آف سیزن مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پی سی پی اے کہاں کھڑا ہے اور پیسٹی سائیڈ انڈسٹری پنک بول ورم کے کنٹرول کے حوالے سے آپ کہاں دیکھتے ہیں خود کو؟ شاہد صاحب دیکھیں، جو پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کا جو رول ہے نا وہ بالکل واضح ہے۔ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، گورنمنٹ کے تمام زراعت کے محکموں کے ساتھ مل کر کام کرے اور زمیندار کی بہتری کے لیے کام کرے۔ جہاں تک گلابی سنڈی کی آپ نے بات کی ہے تو اس کے لیے پی سی پی اے حاضر ہے۔ آف سیزن مینجمنٹ کے لیے جو کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ ہم ہر جگہ اویئرنیس فارمرز کو دے سکتے ہیں، اور جو کاٹن سٹکس کا مسئلہ ہے جسے وڈاٹیاں کہتے ہیں ان کو، اور باقی گورنمنٹ نے جو ارلی سوئنگ پر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریپس کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے بھی گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہے، اور اس میں پی سی پی ہمارے جو امپورٹرز رات ہیں وہ بھی انوالو ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جب تک کوئی ایسی کاٹن ورائٹیز نہیں آئیں گی، جو نئی ٹیکنالوجی سیڈ کے ساتھ ورائٹیز نہیں آئیں گی، تو ہمارے یہ دو مسئلے اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جیسے آپ نے شروع میں ابتداء میں ذکر کیا گلابی سنڈی کا اور سفید مکھی کا۔ تو ہم پی سی پی اے ہمارے ماشاءاللہ جو چیئرمین عبدالستار اظہر صاحب ہیں وہ اس کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، ایک اور چیز بھی جو ہم نے دیکھی کہ بہت ساری گزشتہ دنوں ایک ہم نے نوٹیفیکیشن بھی دیکھا کہ محکمہ زراعت توسیع کے پیسٹ وارننگ کے جو لوگ تھے ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے سب کچھ چیک کرنا ہے۔ یہ جو مانیٹرنگ ہے پیسٹی سائیڈز کمپنیوں کی، پیسٹی سائیڈ کوالٹی کی، یہاں پر بھی کوئی کنفلکٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے محکمے کا بھی اور پی سی پی اے کا بھی۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہیں پر ہرڈلز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ دیکھیں لشاری صاحب، کنفلکٹ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ ہمارے ذمہ دار کی پیداوار نہیں آتی۔ تو پہلے میں اس کی طرف 2 منٹ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے گلابی سنڈی کا ذکر کیا، پھر وائٹ فلائی کا۔ اب میں تھوڑا سا وائٹ فلائی کے حوالے سے بات کروں گا۔ لوگ محکمہ کہتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ وائٹ فلائی کنٹرول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وائٹ فلائی جو سکنگ کیڑے ہیں، تھرپس ہے، جیسڈ ہے، وائٹ فلائی ہے، جب تھرپس کی ونڈو آتی ہے پیسٹیسائڈ یہی سپرے ہوتا ہے، تھرپس کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سبز تیلا جب جیسڈ آتا ہے تو وہ ونڈو جب آتی ہے تو جیسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تھرپس کا اٹیک کاٹن کے اوپر والے پلانٹ پر ہوتا ہے، اوپر والے پتوں پر ہوتا ہے، پلانٹ کے اوپر والے حصے پر۔ جیسڈ کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، اور وائٹ فلائی کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ سب سے نیچے ہوتا ہے، وہاں کوریج نہیں پہنچتی۔ جب سپرے ٹیکنیک صحیح نہیں، ہمارے چھوٹے زمیندار کو اویئرنیس نہیں ہے
کہ یہ وہاں تک سپرے کیسے کیا جائے. ہم واٹس ایپ گروپ تک ہمارے محکمہ ہمارے ذمہ دار ہم اب خود یہ بہت باتیں کر چکی ہیں کہ سپرے ایسا ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی ہم فارمر کی سپورٹ نہیں کر سکے کہ ہم وائٹ فلائی کو کیسے کوریج دیں تاکہ وائٹ فلائی کنٹرول ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اب نارمل سیزن بنتا ہے, اب دیکھیں جولائی میں بھی وائٹ فلائی کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. وائٹ فلائی کے نمف اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں 15 جولائی کے بعد. 15 جولائی سے لے کر 25-30 اگست تک جب بھی سپرے ہوتا ہے وائٹ فلائی کنٹرول ہوتی رہتی ہے, اور ہر ذمہ دار خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کمپنی کا یہ سپرے کیا ہے, وائٹ فلائی کنٹرول ہوگی. جب بارش ہوتی ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات والے ہفتہ پہلے جب وارننگ دیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے, ذمہ دار ہفتہ 10 دن پہلے سپرے روک دیتا ہے. ایک وہ گیپ آتا ہے, اور پھر جب پانی اندر چلا جاتا ہے فیلڈ میں, ٹریکٹر نہیں چل سکتا, تو اس وقت 10 دن کا گیپ وہ آ جاتا ہے. وہ ایب نارمل سچویشن بن جاتی ہے. اس ایب نارمل سچویشن میں سپرے نہیں ہو سکتا. وائٹ فلائی نیچے اٹیک کرتی ہے, وائٹ فلائی کو کوریج نہیں ملتی, سپرے کو کوریج نہیں ملتی. باتوں میں ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن آج تک یہ نہیں سوچا کہ وائٹ فلائی کو کور کرنے کے لیے ہم کون سی ٹیکنیک استعمال کریں, کوئی ایسا سپرے کیسے استعمال کریں کہ وہ وائٹ فلائی تک پہنچ سکے. تو یہ دو چیزیں جب پیداوار نہیں آئے گی, وائٹ فلائی کنٹرول نہیں ہوگی. یہ ہے ڈیو ٹو اب نارمل سیزن, اب نارمل سچویشن. بالکل صحیح. تو جب یہ کنفلکٹ پیدا ہوگی تو وہ سیکٹر میں جب ہوگا تو محکمہ ذمہ داری یہ کہے گا کہ یہ تو سارا کچھ پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے ہوا ہے, پیسٹی سائیڈ والے کہیں گے یہ سارا کچھ سیڈ کی وجہ سے ہوا ہے. اب کنفلکٹ اس کو لے کر ہم چلتے ہیں تو بیسیکلی میں پھر یہ کہوں گا کہ پیسٹی سائیڈ میں خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 97.3% ان کے لیبارٹری ڈیٹا ہے. ہم اصل سچویشن کی طرف جاتے نہیں ہیں, ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم اس چیز کا حل نہیں ڈھونڈتے, تو کنفلکٹ کے نیچے چلے جاتے ہیں. کنفلکٹ کے نیچے چلے جاتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, جیسے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے عوامل اور بھی ہوتے ہیں. فیصل ارشد صاحب یہاں پر موجود ہیں, ریجنل کوارڈینیٹر ہیں PCPA کے بہاولپور میں. فیصل بھائی, آپ بیسیکلی جنر بھی ہیں اور کاٹن گروور بھی ہیں. تو جب ہم کاٹن گروور کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو گزشتہ کچھ 3-4 سالوں سے ڈیکریز ہی ہو رہا ہے کاٹن میں. کیا وجوہات آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ اس میں پنک بول ورم کا کردار ہے, اس میں اچھے سیڈ کا نہ ہونا ہے, اس میں جو کاشتکار ہے اس کی آگاہی پراپر نہ ہونا ہے, کہ یا جدید ٹیکنالوجی کا کہیں فقدان ہے؟ کیا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یہ چاروں فیکٹرز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایک ایسا فیکٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری کاٹن کی کاشت بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, ایوریج بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سارے اس میں فیکٹرز ہیں جس میں سیڈ سے لے کے موسم کا عمل, پھر اس کے بعد ہمارے جو چھوٹا کسان ہے اس کی پراپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریننگ نہ ہونا یا معلومات نہ ہونا یا اس طرح کی نالج نہ ہونا, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. یہ سارے فیکٹر ملا کے مسلسل پچھلے 3-4-5 سالوں سے ہم کاٹن کی پیداوار میں نیچے کی طرف جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے, ان سب پوائنٹس کی وجہ سے. بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو بہتر ہوں تو کاٹن گرو کرے؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ سیڈ پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ریسرچ کے جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ کوئی ایسی ورائٹیز ڈیولپ کریں جو بہتر ایوریج دیں, جو موسم کے اگینسٹ جو ہے ان کی مدافعت زیادہ بہتر ہو, پھر جن پہ کم سے کم سپرے کی ضرورت پڑے. یہ 3-4 فیکٹر ہیں جن سے ہم ان کی کاٹن کی کاشت بہتر کر کے اور اس کی ایوریج بہتر لے سکتے ہیں. بالکل جی, پیداوار جو ہے وہ بہتر لے سکتے ہیں. ناظرین, یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں ابھی کاٹن کے حوالے سے, اور پروگرام کے اس حصے میں ظاہری بات ہے کہ چیمبر آف کامرس کا جہاں پر عام بزنس کے حوالے سے بڑا کردار ہے, وہاں کاٹن کے حوالے سے بھی. اور چودھری تنویر احمد صاحب, آپ صدر ہیں بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. تنویر صاحب, آپ کا بنیادی تعلق پیسٹی سائیڈ انڈسٹری سے ہے. ظاہری بات ہے آپ جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر کاٹن ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, ملک کے لیے بھی اور یہاں کے ذمہ دار کے لیے بھی.
آپ کو لگتا ہے کہ پیسٹی سائیڈ انڈسٹری جو ہے اس وقت, اگر ہم گورنمنٹ کی سطح پر بات کرتے ہیں تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کو کہاں پر نظر آتی ہے کہ جو دنیا کا مقابلہ کر سکے؟ اور دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا کام کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر اور پھر پنجاب کے اندر اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور کاٹن کے لیے پیسٹی سائیڈ سیکٹر کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کپاس ہماری ایک اہم فصل ہے, اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. اس کی زمین کی تیاری سے لے کے اس کی مارکیٹنگ تک کئی مراحل سے یہ کراپ گزرتی ہے. اس کو انتہائی اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی فیکٹر جو ہے, کوئی مرحلہ ایسا جو ان اٹینڈڈ یا جس پہ جتنے ویک ہو جائیں اتنی اس کا ایک اپنا اثر چھوڑتا ہے. بالکل ایسے اس پہ یہ ہے کہ کسی ایک کو بلیم کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب بات نہیں ہے. اس پہ جو ہے جس نہج پہ ہم لوگ آ گئے ہیں کہ 1.5 کروڑ 15 ملین سے 5.5 ملین بیلز پر آ گئے ہیں, تو اس پہ جو ہے اس چیز کو اس حصے میں اسٹیٹ کا کردار بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک کے اندر جو نظام یا جو زمینی حقیقت ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹر اس پہ بہت میجر رول ادا نہیں کر سکتا. بڑا کلیئر کٹ ورژن ہے. اس کو ہم صرف گلابی سنڈی کو یا وائٹ فلائی کو اس کا ذمہ دار قرار دیں تو میرا خیال ہے غلط ہوگا. اس پہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی سب دوست کہتے ہیں, دن اور رات کے ٹیمپریچر میں 2 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو چکا پچھلے چند سالوں میں. اور اس کے علاوہ جو ہے بارشیں انتہائی غلط ٹائم پہ ان کا آنا, یعنی موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں اس وجہ سے جب کراپ ایک سٹیج پہ ہوتی ہے کہ اب اسے ضرورت ہے, وہ کھلنے لگتی ہے یا ہارویسٹنگ پہ آتی ہے, کھلتی ہے, تو اس وقت بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. بارشیں بعض اوقات 10 دن سپرے کے ہوتے ہیں, انتہائی امپورٹنٹ سپیل جس میں وہ سپرے کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ذمہ دار اس کو مینیج نہیں کر پاتا. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ سیڈ جو ہے وہ بیسک ہے. اب اس کو ہم تو یہ کہ چیمبر میں یا باقی جہاں جس فورم پہ اس کو ریوائول آف کاٹن کا نام دے رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت میجر رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. جیسے گورنمنٹ کے پاس ریسرچ اسٹیشنز ہیں سرٹن ہر جگہ پہ, ہر خطے میں, ہر ایریے میں, کے بھی پروونس کے بھی, اور سب کے ہیں, وہاں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے, KPI ڈیولپ کیے جائیں جس میں یہ ہے کہ شارٹ ونڈو کی جائے اس کی مینجمنٹ کی ہے. یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوسرے نمبر پہ میں پروپوز کروں گا کہ وہ ویرائٹیز ڈیولپ کی جائیں جو ٹیمپریچر ریزسٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ اس میں جو جیسے یہ وہ جو ہے ہارویسٹنگ ٹائم, اس کو ایسے اس R&D کر کے یا بریڈر اور یہ ساری جو ہماری R&D ہونی چاہیے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اس پہ یہ لا کے کہ اس کا وہ ٹائم جو بارشوں کا ہے اس سے آگے یا پیچھے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو تاکہ یہ کہ اس کی مینجمنٹ پراپرلی مینیج ہو سکے. اس کے بعد اس وقت ضرورت جو ریوائول آف کاٹن میں ہے نا, وہ کلین کاٹن کی بھی ہے, اور پھر اگین اس کی مارکیٹنگ کی ہے. گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہوتا تھا TCP, ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان, جو کہ بیلز کو پرچیز کرتا تھا. وہ اب ان ایکٹیو ہو گیا. بالکل ایسے. اس وقت جو ہے کلین کاٹن کا رول کیا ہے وہ سب دوست جانتے ہیں. جب وہ جنرز جو کہ ہمارا یہاں تقریباً جننگ فیکٹریز بند ہو چکی ڈیو ٹو کاٹن فیلیور, اور اس سے ریلیونٹ ہی ہمارا فیلڈ تھا, اس سے ریلیونٹ ہی ہماری بہت ساری لیبر تھی, اس سے ریلیونٹ ہی ہمارا یہ ایریا تھا. تو جس کے ریوائول پہ اسٹیٹ جب تک توجہ نہیں کرتی, یہ اکیلا پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہتر پرفارم نہیں کر پائے گا. تو یہ ہے کہ اس پہ جو پراپرلی مینجمنٹ ہے TCP کی وہ کی جائے, جس پہ پرائز کی سپورٹ پرائز یا فلاں پرائز دینے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس پہ انٹروین کرنے کی ضرورت ہے اس حد تک کہ ان کا حوصلہ, ذمہ دار کا, ہمارے کا, جنر کا, جن کا میجر رول ہے اس میں
کہ ان کی ایک چیزیں ڈیولپ ہوں کہ کانفیڈنس لیول بہتر ہو اور وہ اپنا بہتر منافع کمانے کے لیے یعنی کام کر سکے، اپنی محنت، اپنا خرچہ اور جنر اپنی اس پریپریشن کو جاری رکھے۔ اچھا ایک چیز سر، بینگ اے پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس، آپ کے یہاں پر جو ممبرز ہیں اس میں پیسٹی سائیڈ کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور جننگ کے سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ممبرز ہیں۔ تو آپ یہاں پر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جننگ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بہاولپور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کی آواز کہیں آپ اوپر اٹھاتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ آپ کی بات سنی جاتی ہے، کوئی ویٹیج ملتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے بہاولپور چیمبر کے لوگ ہیں، مسائل لے کے آئے ہیں، اس میں عام کاروباری لوگوں کے مسائل بھی شامل ہیں، اس میں جننگ بھی شامل ہے، اس میں پیسٹی سائیڈ بھی شامل ہے، اور یہ دونوں جو شعبے ہیں، دونوں شعبوں کے ساتھ ایک ایک یونٹ کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی بات بھی سنتا ہے پنجاب اور وفاق میں؟ ہمیں چند فورمز ملے جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو تھی۔ حقیقت بیان کروں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا، قریب ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے دلچسپی لینے کی، جس سے پہلے بھی میں اسٹیٹ کا نام لے چکا 2 3 4 دفعہ۔ اسٹیٹ کی انٹرسٹ پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ آواز شاید آپ یونیورسٹی کے پروگرام میں بھی تھے جب فخر امام صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ہسٹری تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کاٹن ہسٹری ہے کیا۔ اب آ گیا اس کے سولوشن کا معاملہ، وہ سولوشن بھی دیتے ہیں جیسے آپ دوستوں کو بھی دیا، تو توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ذرا بکھیریں ان چیزوں کو۔ تو ہر فورم میں اسلام آباد میں ہوئی جہاں سارے منسٹرز تھے، تو 3 منسٹرز تھے جن کے سامنے یہ پروگرام میں نے بات کی، تو وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، میں خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں اب یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کی، خاموش ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تو سائیڈ والوں نے وہ ریکارڈنگ شروع کر دی، تو کہنے لگے جی آپ بولیں۔ میں نے کہا جی سر ذرا بزی ہیں، فارغ ہو جائیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں۔ وہ خواہ کاٹن ہے، ہم نے آواز اٹھائی ہے، اس میں باقاعدہ کمیٹیاں یعنی پیسٹی سائیڈ پہ آ جائیں، وہ 1-2 میٹنگز ہو چکی، پھر کووڈ کی نظر ہو گیا۔ یہ اسٹیٹ کا بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے۔ اس پہ ایفیکٹ کون ہو رہا ہے؟ صرف فارمر اور جنر نہیں ہو رہا، ہماری اسٹیٹ بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے 1.5 کروڑ سے کروڑ اتار دیا ریلز میں سے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ اس پروڈکشن کو اور ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے کسی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو گورنمنٹ کے پاس ہے۔ گورنمنٹ کے پاس سارے بندے اویلیبل ہیں، سارے ریسرچ ورکر اور ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں، صرف اس کو ٹائم، توجہ اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضرورت ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ٹائم فریم کی ضرورت ہے۔ KPI کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جنہیں کہتے ہیں، وہ ڈیولپ کر کے ٹارگٹ اورینٹڈ کر کے اور ان بریڈرز کو انسینٹیمائز کریں۔ آج سے 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، 6 سال پہلے ذمہ دار ویرائٹیز تلاش کر رہا تھا، اب ہم جگہ تلاش کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کیا کاشت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ ہمارے یعنی اس وقت حالات ہو چکے، تو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے علاوہ کوئی انٹروین بہتر نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نیت کی بات ہے، اگر اسے ہم امپلیمنٹ کر لیں اور بہتر کر لیں، میرا خیال ہے کہ سٹیپس جو ہیں ٹیکن بائی دا گورنمنٹ، بہت ایفرٹس جاری ہیں، بہت ساری ہیں، اب وہ کیا فروٹفل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہمیں موٹیویشن دینی پڑے گی اپنے فارمرز کو، سیکیورٹی دینی پڑے گی، TCP کو انوالو کرنا پڑے گا، اس سارے سیگمنٹ کی۔ جنرز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ہمارا خطہ جو ہے اس وقت ڈیولپ ہوگا جب ریوائول آف کاٹن ہوگا۔ بالکل صحیح، اس میں کراپ زوننگ بھی ایک امپورٹنٹ رول، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ کراپ زوننگ کے حوالے سے بھی بریک کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بڑی اہم جو کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں چودھری تنویر صاحب نے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ذرا فیصل ارشد صاحب جو ہے ان سے کچھ بزنس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ پیسٹی سائیڈ کی کیا صورتحال ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، ابھی بات کر رہے ہیں کاٹن کے حوالے سے۔ فیصل ارشد صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ فیصل بھائی،
جب ہم کاشتکاروں کے پاس جاتے ہیں تو ایک ہی بات ہوتی ہے, 2 نمبر پیسٹی سائڈ ہے جی, بیج صحیح نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. مینجمنٹ کے اوپر میں نے آج تک کسی کاشتکار کے منہ سے نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ بھائی کہیں ہماری مینجمنٹ کا بھی مسئلہ تھا. کس طرح کی پیسٹی سائڈ کی اس وقت سیکٹر کی صورتحال ہے؟ آپ بہاولپور کو بھی دیکھ رہے ہیں پی سی پی اے کی ریپریزنٹیٹیو کے طور پر, تو اس دفعہ کیا صورتحال جا رہی ہے؟ کوئی بھی انسان بلیم اپنے اوپر کبھی لینا ہی نہیں چاہتا. فارمر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی, پیسٹی سائڈ والے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری دوائی میں پرابلم تھا, سیڈ والے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے سیڈ میں پرابلم تھا. جیسے تنویر صاحب نے بات کی کہ فیکٹرز بہت سارے ہیں, اس میں فارمر کی اویئرنیس کا ایشو, ان ایجوکیشن کا ایشو وہ بھی ضرور ہے, اس کی وجہ سے مینجمنٹ پراپر نہیں ہوتی. سپرے ٹیکنیکس اور امپلیمنٹیشن اس کی پراپر, اس کی ٹائمنگ کیسے, اس کی مینجمنٹ کتنے دنوں بعد دوبارہ ریپیٹ سپرے, یہ سارے فیکٹرز بھی اس میں موجود ہیں جن کی وجہ سے پراپر ہم کراپ کو مینیج نہیں کر سکتے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس میں سیڈ بھی ایک فیکٹر ہے, موسم کا بھی ہم اس میں کردار ضرور ہے, وہ تو بڑا اہم ہے. ہاں جی, لیکن یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں. بات رہی پیسٹی سائڈ کے بزنس کی, تو میں یہ کہوں گا کہ پیسٹی سائڈ کا بزنس اس وقت ٹرانسفارمیشن کی طرف ہے. یعنی انڈسٹری خود کو ایوالو کر رہی ہے. یعنی یہ بزنس پہلے کسی اور ڈائنامکس پہ چل رہا تھا, اب یہ کسی اور طرف جا رہا ہے. آہستہ آہستہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مزید اس میں بہتری آئے. فارمر کی ہیلپ, فارمر کو اس کے گھر تک سروس پرووائڈ کرنا, یہ سارے فیکٹرز جو پہلے بھی ضرور تھے اس میں انوالو, اب مزید ان کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. تو بزنس الحمدللہ کووڈ کے ساتھ ساتھ, ان حالات کے ساتھ ساتھ ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. ایک چیز ہے کہ محکمہ زراعت کا کردار ہے کہ فارمرز کی آگاہی, لیکن ایک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو پیسٹی سائڈ سیکٹر کا جو فیلڈ فورس ہے وہ بھی ہر جگہ پر جا کر, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹ کی ہی بات کرنی ہوتی ہے. تو جو آپ کے ڈیلرز ہوتے ہیں, جو آپ کے کمپنی کے جو لوگ ہوتے ہیں, کیا وہ اس طرح ان کو اسکل کیا جاتا ہے, اس طرح ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ وہ کاشتکار کے پاس جب جائیں تو اس کا فیلڈ مانیٹر بھی کر سکیں اور جو وہاں پر ایشو ہو اس کو ایڈریس کر سکیں کہ اس کے لیے کیا کیا سپرے, کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پہلی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایگری گریجویٹس فیلڈ کے لیے اپوائنٹ کریں, کیونکہ وہ اس فیلڈ سے نالج ہے ان کا, اس سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم ڈپلوما ہولڈرز یا اس طرح کے لوگ جو ایگریکلچر سے وابستہ ہوں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ان کا کام, پھر ان کی ٹریننگز, یہ سب کچھ ہم پراپر کرتے ہیں تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے فارمر کو پراپر گائیڈ کر سکیں کہ اس کی فصل کے ساتھ اس وقت کیا پرابلم ہے, اس کا کیا بہتر حل ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اوبویسلی کوشش تو یہی کریں گے کہ ہم نے اپنی چیز کی پروموشن کرنی ہے, لیکن ہماری کوشش اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ فارمر کو پراپر گائیڈ کیا جائے کہ اس کا اس وقت جو موجودہ مسئلہ ہے اس کو وہ ایڈریس کریں اور اس کو حل کرنے کا پرابلم جو ہے وہ اس کا سولوشن دیں. بالکل ایسے جی, چیزیں تو ہیں, سب نے مل کر ہی اس کے اوپر کام کرنا ہے. شیخ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کتنی اہم ہے اس میں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ پیسٹی سائڈ جو ہے اس سے زیادہ پانی کا چھڑکاؤ کریں تو وہ کیڑے چھڑے مر جائیں گے, کوڑ تمے کا کریں, وہ کریلے کا کریں, نیم کے پتوں کا کریں. کوئی تجربہ آپ نے بھی کیا ہے پی سی پی اے نے کہ ہم تو دیکھیں کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ پیسٹی سائڈ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک طرف آواز آ رہی ہے کہ پانی کا سپرے کریں, کوڑ تمے کا کریں, نیم کا کریں, چل کیا رہا ہے؟ لشاری صاحب, جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی, تو میں گزارش کروں گا کہ پوری دنیا میں وہی ملک کامیاب ہوا ہے جب کسی پروجیکٹ میں, کسی انڈسٹری میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر نے اکٹھے مل کر کام کیا. پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں اکٹھا ہونا ایک دوسرے کے لیے پتہ نہیں کوئی ایگو سمجھتے ہیں, انا بنی ہوئی ہے, وہ اکٹھے مل کر کام نہیں کرتے. اب ذمہ دار کے لیے کیا ہے؟ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا فارمر کے لیے بہتری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میسج ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے, ہم ایک میسج پر کام کرتے ہیں, ایک پیچ پر کھیلتے ہیں, تو وہ فارمر کی بہتری ہوتی ہے. اب دیکھیں
गवर्नमेंट के सेक्टर्स माशाल्लाह एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, पेस्ट वार्निंग है और कई महकमे हैं। ये एक फार्मर्स के लिए, हमारा फार्मर्स इलिटरेट है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक मैसेज डेवलप कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक मैसेज डेवलप कर लेता है। जब वो दोनों सेक्टर मैसेज लेकर नहीं, हर बंदा एक दूसरे पर ब्लेम कर रहा है, तो हमें कामयाबी कहाँ मिलेगी? जब हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। बाकी आपने बात की है पानी का स्प्रे, कौड़तुमे का स्प्रे। मैं कहता हूँ कि कोई डीसी 1-2 कनाल भिंडी काश कर दे और उस भिंडी पर स्प्रे के बगैर भिंडी पकाकर वो खा ले। मैं फिर चैलेंज देता हूँ कि 2 कनाल कोई सब्जी काश करके दिखाए और बगैर पेस्टिसाइड के स्प्रे करके वो पका दे, तो मैं उसे कहूँगा कि वाकई ठीक है। ये सब बातें हैं, ये ज़मींदार को मिसकन्फ्यूजन की तरफ ले जाती हैं और ज़मींदार पहले कंफ्यूज है। हम क्या करते हैं कि सब्सिडी थ्रू वाउचर दे रहे होते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो वो ज़मींदार कंफ्यूज हो जाता है, वो इंतज़ार में लग जाता है जी मुझे सीड मिलेगा। 15 दिन उसकी बिजाई लेट हो जाती है, उसे सब्सिडी पर वो सीड नहीं मिलता। हम पेस्टिसाइड पर सब्सिडी का तरीकाकार जो अपनाया हुआ है बिल्कुल टोटली गलत अपनाया हुआ है। पता नहीं कौन बंदा है जो उनको मशवरे देता है कि ये वाउचर के जरिए से आपने सब्सिडी देनी है तो ओवरऑल दें। ये चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन इंडस्ट्री में फैलाती हैं। पानी का स्प्रे कर दें, कौड़तुमे का स्प्रे कर दें, आपको सब्सिडी मिल रही है। मैं कहता हूँ कि साल पहले भी काटन सीड पर कन्फ्यूजन, वो जिम्मेदार बेचारे लेट हो गया, खीरी उनको पैसों के साथ सीड लेना पड़ा और वो हो गया। ये कौड़तुमे की बात करेंगे, 2-2, 3-3 स्प्रे पानी के कौड़तुमे के जिम्मेदार कर बैठेगा। जब ईटी लेवल से ज़्यादा पेस्ट अटैक कर जाएगा, जिम्मेदार का नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये स्ट्रेटजी बदलेंगे। यार ये कोई रिसर्च तो करें। मैं एक बात बतलाता हूँ, अपर लिमिट पर इन्होंने एक सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने स्प्रे अनफिट कर, पेस्टिसाइड अनफिट करने शुरू कर दिए। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो अनफिट क्यों हुए कि जिस अपर लिमिट पर जा रहे हैं। इंपोर्टर ने क्या किया, अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, FIR से बचने के लिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है ना, वो क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहती है कि इंस्पेक्टर की परफॉर्मेंस इसी में है कि जितनी नंबर ऑफ FIR करेंगे। ये कोई तरीकाकार नहीं, इंस्पेक्टर का भी वक्त ज़ाया करते हैं। तो इंपोर्टर हज़रात ने अपनी फार्मूलेशन करना शुरू कर दी, लशारी साहब, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज्यादा डालना शुरू कर दिया ताकि क्वालिटी बेहतर हो जाए। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी अपर लिमिट पर सैंपल आप अनफिट करना शुरू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, एक्टिव कम कर दिया, चलो उन्होंने लो क्वालिटी बनाना शुरू कर दी जहां मार्जिनल फिट आ जाए। अब अपर लिमिट पर चाहिए तो यही था। 4 साल हो गए हैं, तो किस इदारे ने कोई रिसर्च कर ली हो कि हम यार कोई ट्रायल कर रहे हैं, अपर लिमिट का 2 एकड़ हम स्प्रे कर रहे हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया या नहीं आया? किसी ने आकर प्रेजेंटेशन दी हो? किसी ने नहीं दी। फिर कहते हैं नहीं जी अपर लिमिट ठीक है। ये बातें जो होती हैं, मैं कहता हूँ कि खुदारा ये एक जिम्मेदार को परेशानी का बायस बनती है, कन्फ्यूजन फैलाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इदारे और प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे होकर काम करें। हमारी बेहतरी इसी में है। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि फार्मर की बेहतरी होगी तो हमारे मुल्क की इकानमी बढ़ेगी, हमारे मुल्क की बेहतरी होगी। हम जब 4 रास्ते अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई ना मुल्क में तरक्की होगी, ना 15 मिलियन का बेल का ख्वाब ऐसे अधूरा रह जाएगा और हम काटन इससे भी हाथ जाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे जी, जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होती उस वक्त तक चीज़ें बेहतर नहीं होती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी तनवीर महमूद साहब का। आप सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ बहावलपुर, आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसी तरह फैसल अरशद साहब, आप रीजनल कोऑर्डिनेटर PCPA बहावलपुर को यहाँ पर देख रहे हैं, और शेख आरिफ साहब आप साबिक चेयरमैन हैं PCPA के। और बुनियादी चीज़ यही है, हमारे तीनों दोस्तों ने जो बात की कि हमने मिलकर चलना है, गवर्नमेंट के इदारों के साथ, महकमा ज़राअत हो, पेस्ट वार्निंग हो, कि जब हमारी लाइन एक होगी, हमारा मैसेज एक होगा, तो ज़ाहिरी बात है मैसेज वही है, काम और मंजिल जो है वो वही है कि हमारे काश्तकार की तरक्की कैसे हो, कॉटन का रिवाइवल कैसे हो। कॉटन का रिवाइवल पूरे मुल्क की इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों के हवाले से इनको कैसे देखता है उसके ऊपर चलकर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे जो पेस्टिसाइड सेक्टर है, PCPA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन तमाम के हवाले से, और जो दोस्त थे उनके अपने इश्यूज़ थे उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। और उन लोगों का एक बड़ा मैसेज तीनों हमारे दोस्तों का ये था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ही चीज़ें बेहतर होनी है। कॉटन के रिवाइवल के लिए हम तैयार हैं, हुकूमत के साथ मिलकर चलने के लिए, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर चलने के लिए हम तैयार हैं। हमारी मंजिल एक है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और उसका एक रास्ता उसका ये भी है कि कॉटन तरक्की करे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर से जनाब फरहान हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। फरहान भाई, कैसे इस दफ़ा की जो ऑफ सीज़न, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुलाबी सुंडी कितना बड़ा ख़तरा है हमारी कपास की फसल के लिए और कितना नुकसान करती है? असल में गुलाबी सुंडी नुकसान तो डेफिनेटली करती है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक आप देखें पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि आप अर्ली काटन काश्त ना करें। वजह ये है कि कपास के ऊपर ये जो गुलाबी सुंडी है, इसका वाहिद जो खुराक का पौधा है वो गुलाबी कपास ही है। इसके अलावा ये गुलाबी सुंडी और किसी भी पौधे के ऊपर नहीं चलती। तो इसके जो सुंडियाँ वगैरह हैं वो कपास की चुनाई के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आता है कि आप सुनते भी रहते होंगे, कहते भी रहते हैं आप ना, कि खड़ी फसल जिस वक्त आप चुनाई मुकम्मल कर लें उस वक्त भेड़ बकरियां वगैरह चराएं। और अगर आपने ईंधन के लिए चिड़ियाँ वगैरह रखना मकसूद है तो आप छोटे छोटे बंडल बना के उनको रखें या उनको झाड़ कर, ताकि जो उनके ऊपर बचे खुचे टिंडे होते हैं वो हम पहले जला दें, क्योंकि गुलाबी सुंडी सर्दियों के दिनों में इन्हीं जो बचे हुए टिंडे हैं इनके अंदर ज़िंदगी गुजारती है। अब वो सारे स्टेप्स मैंने जो आपसे कहे हैं वो टाइम तकरीबन सारा गुजर गया है। ना तो इस वक्त बांस की छड़ी स्टिक्स मौजूद हैं खेतों के अंदर, अलबत्ता जहाँ पर बंडल वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ काश्तकार भाइयों से हम हिदायत करते हैं कि वो अभी इन्हीं दिनों में, मार्च ख़त्म हो गया है, अप्रैल भी यानी कि शुरू है, इसमें वो उन छड़ियों को झाड़ें और उनके अंदर जो टिंडे बचे हुए हैं या कचरा वगैरह है उनको पहले जला दें, ताकि क्योंकि अब अच्छा ये बड़ी अहम चीज़ जो फरहान साहब ने बात की है, हमारे जो काश्तकार हैं उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो लोग भी जो काश्तकार नहीं हैं लेकिन उन्होंने कपास की छिटियाँ, सराइकी जिन्हें कुछ छड़ियाँ आदन, वो उन्होंने घर रखी हुई हैं, तो उनको उन्होंने कैसे मैनेज करना है, ये ज़रा खसूसी पैगाम जो है वो सुन लें। फरहान भाई, जिन लोगों के घरों में इस वक्त ढेर लगे हुए हैं उनको वो इस वक्त क्या मैनेजमेंट करें, कैसे करें, और कितनी अहमियत है इस मैसेज की कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो जो लोग कॉटन काश्त करते हैं उनका क्या हाल हो सकता है अगर आम बंदा इस मैसेज को ना अडॉप्ट करे? जी, जैसे पहले आपने बात की है कि हमारे बहुत सारे लोग ये रखते हैं, इनमें से ज़्यादातर काश्तकार हैं ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, यानी हमारे काश्तकार भी रखते हैं और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जिनका काश्तकारी से कोई लिंक ही नहीं है, बाकी लोग। बिल्कुल। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश ये है कि जहाँ जहाँ भी, जिन जिन घरों में, देरों पे जहाँ जहाँ भी चिड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, आप उनको झाड़ें और उनके अंदर जितना कचरा है उनको जलाएं और छोटे छोटे बंडल बना के उनको आमूदन रखें, ताकि हमारी जो अब फसल काश्त होनी है, यानी इंशाल्लाह ये 1 मई से बाकायदा तौर पर ये इसकी उगाव स्टार्ट हो जाएगा, काश्तकारी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन गुलाबी सुंडी का जब फेज़ नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास ये 15 अगस्त के बाद आएगा। अब देखना अगर उस वक्त भी हमारे खेतों के अंदर, हमारे घरों के अंदर या कहीं भी ये गुलाबी सुंडी रह गई तो ये आने वाली फसल के लिए नुकसानदेह होगी। मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूँ कि एक गुलाबी सुंडी जो उनकी मादा है तकरीबन 200 से 250 अंडे देने की कैपेसिटी रखती है। अच्छा। आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इनमें से कोई एक सुंडी भी सर्वाइव करती है तो 1 महीने के लाइफ साइकिल के बाद आप देख लें वो कहाँ तक जा पहुँचेगी। इसलिए हम काश्तकार भाइयों से भी कह रहे हैं, आप पेस्टिसाइड डीलर शॉप्स पे चले जाएं, वहाँ पे हर जगह पे हमने पैनाफ्लेक्स डिस्प्ले किए हुए हैं इसी बुनियाद पे कि जहाँ जहाँ आपके पास जो काश्तकार आते हैं ताकि ये मैसेज वहाँ पड़े। मीडिया के थ्रू भी हम ये पैगाम कन्वे कर रहे हैं। इसी तरह जिनिंग फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऑयल मिल्स के अंदर भी हमारे विजिट्स होते रहते हैं, वहाँ पर भी हम उन लोगों से यही कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ अब तकरीबन जितनी जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो क्लोज़ हैं और उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कचरा वगैरह भी इस वक्त कोई नहीं है, वो साफ़ हैं। मगर हमारा ये मैसेज था कन्वे, बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि जो जो कचरा आपके पास रहा है उसको आप तलफ करें, ताकि इन्हीं के अंदर जो बचे हुए कोई सुंडी अगर बच जाती है तो वो हमारे आने वाली फसल के लिए नुकसानदेह साबित ना हो।
آنے والی فصل کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، یہ بڑی اہم چیز تھی، بڑا اہم پیغام ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ ایک ہی گلہ کرتا ہے کہ جی سپرے جی 2 نمبر ہے، پیسٹی سائیڈ 2 نمبر ہے۔ آپ کا چیکنگ کا میکانزم کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے کاشتکار کی مینجمنٹ، سپرے کا ٹائم، اور خاص طور پہ جب کسی دوسرے کھیت میں وہ دیکھتا ہے کہ سپرے ہو رہا ہے یا بیماری آ رہی ہے تو فوراً سے اپنے بھی کھیت کے اوپر سپرے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سپرے کس وقت کرے اور کیا چیزیں دیکھ کر کرے اور اس کی سلیکشن کیسے کرے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ سپرے کب کرے، کس وقت کرے۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ کیڑوں کی پیسٹ کوٹنگ وغیرہ کے لیے ہفتے میں تقریباً 2 بار اپنے کھیتوں کی پیسٹ کوٹنگ کریں معاشی حد تک پہنچنے تک۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں آپ ان سے سپرے کروائیں، اور اس کے لیے جو سپرے کے لیے جو اسپیسیفک مخصوص فوارے ہیں وہ فواروں وغیرہ کو آپ جو ہے ان کا کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں معذرت کے ساتھ ان میں سے بہت سارے لوگ تو ٹھیک ہے سپرویژن اپنی سپرویژن میں کرواتے ہیں، لیکن بعض لوگ کرواتے ہیں رینٹ کے اوپر، ٹھیک ہے جی، مزدور ہائر کر لیے۔ ہاں وہ تو ان لوگوں کا مشن سپرے کرنا نہیں ہوتا، انہوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹینکیز پوری کرنی ہے۔ تو لہٰذا مہربانی کریں ہمارے کاشتکار بھائی کہ اپنی سپرویژن میں کروائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں سے دکانداروں سے اچھا ان کو اگر نہیں مل رہی تو محکمے کی طرف تشریف لیں، محکموں سے رابطہ کریں تاکہ وہاں سے وہ اپنی پرسکرپشن لیں، ٹیسٹ کوٹنگ وغیرہ وہاں سے کروائیں تاکہ وہ ایک اچھی سی ان کا گائیڈ لائن چلی جائے ان کے پاس۔ ایک اچھی سی جو گائیڈ لائن ہے وہ چلی جائے۔ آج جیسے ہم نے بات کی کہ جو ہمارے پیسٹی سائیڈ سیکٹر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہم نے یہی بات کی کہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک مل کے ایک میسج جائے گا تو وہ بڑا افیکٹو ہوئے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے یہی کوشش کی کہ ہمارا جو کاشتکار ہے اس کا مسئلہ حل کیسے ہونا ہے، اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز، آج جننگ سیکٹر کے لوگ بھی تھے ہمارے پروگرام کے پہلے حصوں میں، پیسٹی سائیڈ سیکٹر کے لوگ بھی تھے، پی سی پی اے کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے، اور پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے خود ہی وہ بھی اس کے حوالے سے ظاہری بات ہے کام کر رہا ہے، اور ابھی تک مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ محکمہ زراعت ہو یا پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈ ہو، تو ان کا سب سے اہم رول بنتا ہے کاشتکار کی آگاہی کے حوالے سے۔ لیکن خدارہ جیسے تنویر محمود صاحب بات کر رہے تھے، فیصل ارشد صاحب بات کر رہے تھے، شیخ عارف صاحب بات کر رہے تھے، یا فرحان بھائی بات کر رہے تھے، تو آپ نے آف سیزن مینجمنٹ، گھروں میں پڑی ہوئی گلابی سنڈی کا جو مرکز ہیں اس وقت آپ کی کپاس کی چٹیاں، ان کو الٹ پلٹ کریں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے خشک سوکھے ٹینڈے لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں، ان کو جلائیں، ان کو دبا دیں تاکہ آئندہ جو کپاس کی فصل ہے وہ گلابی سنڈی کے حملے سے محفوظ رہ سکے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، عطا اللہ شاری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔